یعنی جب نبی کا معاملہ ہے وہاں جان کی کوئی حیثیت، بولو وہاں جان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے میرے دوستو۔ اللہ کا کائنات کے اندر ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ نے کچھ عالم جمادات پیدا کیے، کچھ جمادات ہیں، کچھ نباتات ہیں، کچھ حیوانات ہیں۔ اب ذرا غور کرو، یہ مٹی، یہ پتھر، یہ سب یہ جمادات ہیں۔ جب ہم نے کھیت اگانے چاہے، ہم نے ہل چلائی، جمادات کو چیر پھاڑ کر دیا، اب جمادات قربان ہو گئی نباتات پر۔ کھیت کھلا، گھاس اگی، گندم اگی، مکی اگی، ارے سبزہ ہوگا، ہم نے اس کو کاٹا، بلکہ ہم نے کاٹا یا نہ کاٹا، کوئی بکری، کوئی گائے، کوئی جانور آیا، اس نے منہ ڈالا، کھا گیا۔ ارے یہ کیا کہا؟ نباتات پر جمادات قربان ہوئے تھے، نباتات پر نباتات قربان ہو گئے، حیوانات پر۔ اب حیوانات، بکری ہے، مرغی ہے، گائے ہے، ہر چیز ہے، اس کی بھی ایک جان ہے، لیکن ہم چونکہ انسان ہیں، رب نے فرمایا میرے بندے میں نے ان سب کسی کو تیرے لیے بنایا۔ انسان کا دل کیا، صبح اٹھا، بکرا ذبح کیا، کاٹ کے کھا گیا، مرغی ذبح کی، کاٹ کے کھا گیا۔ اے اللہ یہ کیا جواب آیا؟ اے جمادات نباتات پہ قربان ہوئے تھے، نباتات حیوانات پہ قربان ہوئے تھے، حیوانات انسان پہ میں نے قربان کر دیے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ جمادات کس پہ قربان ہو گئے؟ نباتات پہ۔ نباتات کس پہ قربان ہو گئے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بکری کھیت میں گئی ہو تو آگے سے احتجاج شروع کر دیا ہو گندم نے کہ نو 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 نو، تو اگر رب نے بنائے اس لیے کہ اے نباتات تجھ پہ میں نے جمادات کو قربان کیا، اور دیکھو نا مٹی پھٹنی ہے، اس میں سے نباتات نکلتے ہیں، حیوانات نے کھایا۔ لیکن ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی بکرے کو ذبح کیا تو باقی سارے بکروں نے بھوک ہڑتال کر دی؟ کیوں کہ اللہ نے نظام یہ بنایا کہ بکرا اگر ذبح ہے تو انسان کے لیے۔ اس کا مطلب ہے سارے عالموں میں سے انسان کی بڑی ٹور ہے۔ اے اللہ اگر تیرا قانون ہے نا قانون ہے، کسی کو کسی پہ تو نے قربان کرنا ہے۔ مالک ارض و سما، نباتات، توجہ، جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، حیوانات انسان پہ قربان۔ اب تو بتا کہ کیا یہ انسان بھی کسی کے لیے قربان ہونے والا ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہاں بالکل، لیکن سن لو، جیسے حیوانات تو سارے گئے پر میں نے سب کو، بڑے غور سے جملہ سننے، میں نے سب کو انسان پہ قربان نہیں کیا۔ سور بھی تے کہا کھاندے نا، نہیں سمجھ آئی؟ او پلیت شے بھی تے کہا کھاندی کہ نہیں کھاندی؟ تے او بھی کسے کوئے؟ فرمایا نا 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 نا، اس کو نہیں کھانا، اس کو نہیں ذبح کرنا۔ کیوں؟ کہا تو قیمتی ہے، یہ گندی چیز ہے، اس کو قربان کروں تجھ پہ؟ نہیں۔ تو حلال ہے نا، تو پاک ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ تو کلمہ پڑھنے والا پاک ہے، تجھ پہ یہ ناپاکوں کو قربان نہیں کروں گا، پاکوں کو قربان، توجہ ہے نا، پاکوں کو قربان کروں گا۔ یا اللہ اب یہ پاک ہم پہ قربان ہو گئے، اب کیا؟ کہا اب میں انسان کی بات نہیں کروں گا، میں مومن کی بات کروں گا، کیونکہ یہ پاک ہے۔ او پاک، تجھ پہ میں نے پاک جانوروں کو قربان کیا تھا، اب تو تیار ہو جا۔ مولا میں تیار، میری جان تیار، میرا جسم تیار، میری زندگی کا ایک انداز تیار ہے، پتا میں نے کس پہ قربان ہونا ہے۔ فرمایا سن، ساری دنیا تجھ پہ قربان ہوئی تھی، اٹھ تو میرے مدینے والے یار پہ قربان ہو جا۔ کروں تیرے نام پر میں یہ جاں فدا، کروں تیرے نام پر میں یہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پرا، دو جہاں سے بھی ہے، دو جہاں سے
سے بھی نگی جی پڑا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں النبی اولا بالمومنین من انفسہم میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا حقدار ہے. تھوڑا سا آگے بڑھوں کہ بس ختم کر دیں؟ تھوڑا آگے بڑھیں کہ نہیں؟ میرے دوست ذرا توجہ کرنا. میں نے بتایا نا کہ جب نبی آ جائے تو وہاں جان کی کوئی حیثیت. اسی طرح ایک واقعہ اور ہے, محبت کی بات بتا رہا ہوں اور آخر پہ انشاءاللہ رزلٹ نکالوں گا, لیکن ایک جملہ تے پیچھے رہ گیا. ایک جملہ تے پیچھے تے جے میرے تے تیرے تے نپاک شیئں قربان نہیں ہوندیاں, یعنی میرا تیرا صدقہ نپاک چیزاں نہیں لگدیاں. اتو ثابت ہویا نبی تبھی پلید چیزاں صدقہ نہیں لگدیاں. نبی پہ قربان ہونے والے اور تیرا پتر ہو نا سونا ایس مکرہ تو تم ماروگا جا کٹو کدے تم اس تے صدقہ نہیں دیتا, مندہ جا بکرا کدے جا کے صدقہ نہیں دیتا. تم آنے ہو ایڈا سونا پتر تے مارا جا جناب والا لیلا تے مارا جا بکرا میں تے صدقہ کٹا نہ ہوئے چون کے سونا جا جنوار سونا ڈنگر صدقہ کے وہاں. تو تیرا سونا پتر ہو اس کی قربانی جس کو تو لگائے نا وہ چون کے لگاتا ہے. تو تیرا کیا خیال ہے رب اپنے نبی کی یان اور شان کی قربانی میں عام لکھڑ بکھڑوں کو قبول کر لے گا؟ نہ میرا دوست, جذبہ تو سب میں ہے کہ میری جان قربان میرا مال قربان, لیکن اللہ چنتا بڑے مقدر والوں کو, بڑی شان والوں کو. کبھی اس جان کی قربانی, کبھی اس میرے نبی کے نام کا صدقہ, توجہ, کبھی اس نام کا صدقہ عمر لگتا ہے, کبھی ابو. میرے نبی نے قبول ہی نہیں کیے. یہ ہر لکھڑ بکھڑ کا کام نہیں ہے کہ نبی کے نام پہ قربان ہو, نبی کے نام کی محفل سجائے, نبی کے نام پہ. یہ رسول اللہ جس کے لیے پسند فرماتے ہیں اسی کو میرا اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے. ایک بڑا پیار کا واقعہ ہے, ذرا توجہ سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بات آگے میں بڑھاؤں گا. شاید آپ نے پہلے بھی کبھی سنو, لیکن مجھے یہ بڑا واقعہ بڑا پسند ہے, اس لیے میں اس کو کوشش کرتا ہوں زیادہ زیادہ لوگوں کو پتہ چلے. ویسے تو کیا معاملہ ہے کہ جب لڑکی ہاں نہ کرے رشتہ نہیں, اور صحابہ کرام کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تھا کہ ہماری جانوں کا حقدار نبی ہے. اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک دن گئے, میرے نبی نے فرمایا اور جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کی جان اور مال نے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا بھائی, میں نے باقی ساروں کے بدلے اور احسان ادھر چکا دیے, میرے ایک ابو بکر کا بدلہ ہے جو خدا ہی چکائے گا. کوئی اب ہم جیسا ہوتا تو بڑا چوڑا شوڑا ہو کے پھرتا جی دیکھو کتنی بڑی میری عزت اور ٹور بن گئی, پر وہ غلام رسول تھے, وہ میرے نبی کا نوکر تھا, میرے نبی کا غلام تھا, ان کو پتا تھا کہ مقام نبوت کیا ہے. عرض کرتے ہیں حل انا بمالی اللہ لک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, او اگر میں نے اپنی جان آپ پہ فدا کی ہے, میں نے قربانیاں دی ہیں, میں نے ماریں کھائی ہیں, میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, میں نے مال قربان کیا, میں نے صدقے خیراتیں کی, میں نے دین کی خدمت کی, یا رسول اللہ حل انا بمالی اللہ لک یا رسول اللہ, آقا جی اس میں میرا ہے ہی کیا, میری جان کے مالک بھی آپ ہیں, میرے مال کے مالک بھی آپ ہیں. حال انا و مالی اللہ لک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری جان کے مالک بھی آپ, میرے مال کے مالک بھی آپ. اور جب ابو بکر صدیق نبی کو جان کا مالک کہے ان کی توحید میں فرق نہیں پڑتا, تو اگر ہم نبی کو اپنی جان کا مالک سمجھ لیں تو کون سا فرق پڑتا ہے. حضرت محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی نبی کو اپنی جان مال کا مالک نہ سمجھے تب تک وہ سنت کی مٹھاس پا ہی نہیں سکتا. پتہ چلا فیضان سنت کب ملتا ہے جب نبی کے معاملے میں بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا تو ہے ہی کچھ نہیں, سب کچھ مدینے والے تھا. اس لیے ہمارے لوگ کئی دفعہ لکھ دیتے ہیں اللہ نبی وارث, ہاں لکھتے ہیں نا, گاڑیوں پہ لکھ دیتے ہیں, کئی دفعہ گھروں پہ لکھ دیتے ہیں کہ جی ساڈا کہ اللہ رسول دی شے ہے. تو کئی لوگاں یہ بڑی چبھن ہوندی جی اللہ دی شے تے وچ رسول کتھوں آیا, یہ رسول اساں نہیں پایا, رب خود پایا ہوا ہے. سبحان اللہ کی آواز ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ جب اللہ کا نبی اللہ کا محبوب ہے
اور اللہ ساری کائنات کا مالک ہے. اور میں یہاں ایک جملہ تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن کوشش کروں گا بڑا سادہ طریقے سے آپ کو سمجھا دوں. بتاؤ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ کچھ لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ جی جب نبی کو آپ نے مالک مان لیا تو اس میں تو اللہ کی شان گھٹ جاتی ہے. توجہ ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اللہ اگر کسی کو مالک بنائے تو بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے قل نہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. رحمت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے. تو تل ملک من تشاء، جسے چاہے تو اسے مالک بنا دے. گل کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو جسے چاہے اسے مالک بنا دے. جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے وہ مالک بنائے تو جس کو چاہے، تو بتا نبی سے زیادہ رب نے کس کو چاہا ہوگا؟ یہاں سے پتا چلا جس کو رب نے چاہ لیا وہ مالک بن گیا. تو اب کائنات میں نبی سے زیادہ اللہ نے کس کو چاہا ہے؟ اللہ اکبر. میرا رب اسی لیے فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے تجھے مل کے کثیر عطا کر دی ہے. میرے دوست، میرا نبی، میرا رسول ساری کائنات کا مالک ہو گیا ہے. لیکن توجہ کرنا، انسان کو پھر بھی اپنی جان پر کچھ نہ کچھ حق حاصل ہے، لیکن نبی وہ ہے جو کل کائنات کا بلکہ مومن کی جان کبھی. حضور کے ایک صحابی ہے کالا حبشی غلام، اتنا کالا ہے کہ نام ہی اسود ہے. اسود کہتے ہیں بلیک، ڈارک بلیک، بہت زیادہ کالا. عربی میں نا اسود کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کالا. تو ان کو کالا، زیادہ کالا اس لیے کہتے ہیں، ان کا رنگ تو نام ہے عبداللہ. اتنی سیاہ رنگت ہے کہ وہی صرف جناب آنکھوں کے دیدوں کی سفیدی اور دانتوں کی کچھ چیز نظر نہیں آتی، سیاہی سیاہ. میری آقا سید ثقلین کی خدمت میں رہے، بڑا عرصہ میرے نبی کی غلامی کی، کہاں کہاں سے بکتے ہوئے آئے. ایک دن میرے مدنی کریم آقا ایک شادی میں گئے، اپنے صحابی کی شادی میں گئے. ادھر گئے، وہاں صحابی کے رشتہ داروں نے، عزیزوں نے خوشیوں کا اظہار کیا. میرے نبی کے ساتھ ان کے غلام حضرت عبداللہ بھی تھے، عبداللہ الاسود. انہوں نے جس وقت اس شادی کی خوشیوں کو دیکھا، انہوں نے رونا شروع کر دیا. میرے نبی نے دیکھا، فرمایا ما یبکیک یا عبداللہ، او میرے غلام عبداللہ بتا تو کیوں رویا، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی کوئی مسئلہ نہیں، صرف ایک بات ہے پیارے آقا، بس ویسے ایک خیال آ گیا تھا اس لیے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. میرے آقا نے فرمایا بول عبداللہ، اس دربار میں تو روتا کوئی نہیں، روتے ہنس پڑتے ہیں. بول پیارے تیری چاہت کیا ہے، کیوں رویا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی میں اپنے بھائی کی شادی میں آیا، میں نے دیکھا اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز شادی پہ خوشیاں منا رہے ہیں. توجہ رکھنا ہے، شادی پہ خوشیاں منا رہے ہیں، شادی پہ خوشیاں منا رہے ہیں. فرحت و انبساط کی کیفیت گئے. اے پیارے آقا، اچانک مجھے خیال آ گیا، ہائے کاش کہ میرا بھی کوئی باپ ہوتا، میری بھی ماں ہوتی، میرا بھی خاندان ہوتا، میرا بھی کوئی بھائی ہوتا، میرے بھی عزیز ہوتے، میری ماں ہوتی، میری منگنی ہوتی، میری شادی ہوتی، میری بھی ہوئی خوشیاں ہو رہی ہوتی. حضور بس یہ خیال آ گیا تھا، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ اللہ، میرے نبی کی رحمت کا دریا جوش میں آیا. فرمایا عبداللہ کیا ہوا کہ اگر کوئی تیرا اور نہیں تو کیا ہم تو تیرے ہیں. اللہ اللہ، میرے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ چل اسی وقت ابھی جا، فلاں قبیلہ کا سردار ہے،
توجہ سے سننا ہے. میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا او میرے پیارے غلام فلاں جگہ فلاں بستی فلاں قبیلے کے سردار کے پاس چلا جاؤ. اور یہ قبیلے کا سردار کون ہے؟ یہ قبیلے کا سردار وہ ہے کہ جس کی بیٹی اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ حسن و جمال کی پیکر ہے. مطلب مشہور ہے کہ یہ بیٹی اس کی جناب حسن و جمال کی پیکر ہے، حسین معجبی. اور قبیلے کا سردار کوئی چھوٹی سی بات نہیں. آقا نے فرمایا اس کو جا اور اس کو جا کر میرا کہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تو اس سے کر دے. حضرت عبداللہ کو جناب خوشی ہوئی. جناب حضرت عبداللہ فوراً وہاں سے اٹھے، فوراً وہاں سے نکلے، سیدھے اس قبیلے کے سردار کے پاس چلے گئے، گھر میں چلے گئے. جیسے ہی قبیلے والوں نے سنا کہ اللہ کے نبی کا پیغام لانے والا ان کا نمائندہ آیا، پورا قبیلہ حضرت عبداللہ اسود کی بنائے لینے لگ گیا. اللہ اللہ میرے نبی کا سلام پہنچا. وہ جو میرے آقا کا دیوانہ، میرے نبی کا مستانہ، میرے نبی کا غلام ہے، وہ میرے آقا کا دیوانہ ہے، وہ تو نہ جانے آج کس فرح و بساط و سرور میں گویا کہہ رہا ہو کیسا ہے مقدر حضور حق سے سلام آیا. آواز ایسا ہے مقدر حضور حق سے سلام آیا. جو کاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، جو کاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا آلہ. جناب حضرت عبداللہ اسود میرے مدنی کریم نے فرمایا اس کو میرا سلام کہنا، پیغام دینا. قبیلے کے سردار نے جس وقت یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کا غلام آیا ہے، عزت کری، سب خدمتیں ہو رہی ہیں، بلائیں لی جا رہی ہیں. جب کھانا پینا ہو گیا، عزت ہو گئی، پوچھا بول نبی کے صحابی، بول نبی کے غلام، کیا پیغام ہے، کیوں آیا ہے؟ اللہ اللہ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں او قبیلے کے سردار، اللہ کے رسول نے تجھے سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے اپنی فلاں بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے. فلاں بیٹی کا نکاح مجھ سے کر. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. کالا حبشی اور ایک طرف قبیلے کا سردار، حسین و معجبی بیٹی، اور ایک طرف جناب والا ایسا رنگ کے جناب سوائے دانتوں کی سفیدی کے کوئی نظر نہیں آتا. باپ نے جیسے ہی سنا، قبیلے کے سردار نے سنا، سکتے میں آ گیا، خاموش ہو گیا. نہ ہاں نہ نہ. اگر ہاں کرتا ہے بیٹی کی طرف خیال جاتا ہے، اگر نہ کرتا ہے ایمان جاتا ہے. ابھی چپ ہے باپ کہ کیا کروں، کیا جواب دوں، ہاں کروں یا نہ کروں، اور کس طریقے سے جواب دوں. تھوڑی دیر گزر گئی، اتنے میں پردے کے پیچھے سے آواز آئی، ابا دیر کیوں لگائی ہے؟ او میرے باپ دیر کیوں لگائی ہے، ہاں کیوں نہیں کرتا ہو؟ بیٹی بولی ابا ہاں کیوں نہیں کرتا ہو؟ کہہ دے مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے. باپ کہتا ہے، والد کہتا ہے او میری بیٹی میں چپ تو تیری وجہ سے ہوا تھا کہ تو حسن و جمال کی پیکر ہے. پورے اس عرب کے اندر تیرے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں. یہ حبشی غلام نہ کسی بڑے خاندان والا، نہ کسی بڑے حسب و نسب والا، تو عالی نسب عالی گھرانے والی. میں سوچ رہا تھا کہ میں تو ہاں کر دوں گا اگر تجھے قبول ہوا
نہ قبول ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ عرض کی ابا میں نے مانا یہ حبشی ہے، یہ کالا ہے، بھدی صورت والا ہے، لیکن ابا میں اسے کیوں دیکھوں؟ ذرا یہ تو سوچ لو، اسے بھیجنے والا تو حسن و جمال کا پیکر ہے، اسے بھیجنے والا تو حسینوں کا بادشاہ ہے، اسے بھیجنے والا تو حسن و جمال کا پیکر ہے، اس کو بھیجنے والا تو وہ ہے جس کی حسن کی خیرات نبیوں کو بھی ملی، ہم سب کو ملی ہے۔ تو گویا تصور میں کہہ رہی ہو کہ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے، چہرہ کے دام تیرا نہ بن سکے گا، یا کا نہ بن سکے گا، نہ بن سکے گا مثال تیری۔ اب ذرا اس لڑکی سے کوئی پوچھے کہ بھائی تو نے اپنی جان کا اختیار ہی چھوڑ دیا، تو جواب آتا ہے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اوے مجھے میری جان کا حق ہے، میں اپنے لیے بہتر پسند کرتی ہوں، تو جو جان سے زیادہ قیمتی ہے، جو جان سے زیادہ حقدار ہے، اس کو تو زیادہ حق ہے کہ وہ جو ہے میرے لیے پسند کرے۔ اللہ حضرت عبداللہ نے جب ہاں سنی خوشی خوشی واپس آ گئے، ابھی مدینے میں نہیں پہنچے، باہر ہی ہے کہ اتنے میں کانوں میں آواز پڑی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی چہل پہل ہے، لوگ اپنے اسلحے کو تیار کر رہے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے، یہ بھی گھر نہیں پہنچے، ابھی قبیلے کے پاس، ایک مدینے کے باہر ایک قبیلے کے پاس پہنچے، ان کو جا کر کہتے ہیں ارے بھائیو میں بھی مجاہد ہوں، میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اسلحہ درکار ہے۔ انہوں نے خوش ہو کر تلوار بھی دے دی، صرف بھی دے دی، ڈھال بھی دے دی۔ اللہ اللہ، ادھر جیسے ہی جہاد کے کارواں کو چلایا گیا، کارواں جہاد کے ساتھ یہ بھی چل پڑے، دشمن کے سامنے سب ہرا ہوئے، نبی کے دین کے لیے، نبی کی سربلندی کے لیے انہوں نے جی بھر کے جنگ کی، پھر زخمی ہو کر چور ہو کر گر پڑے۔ اب آخری گھڑیاں ہیں، پانی پلانے والے مجاہد انہیں پانی پلانے آئے، انہوں نے کہا او پانی پلانے والوں، پانی کی ضرورت نہیں، اگر مجھ پہ مہربانی کرتے ہو تو ایک کام کرو، جاؤ جا کر میرے آقا سے کہہ دو ایک عاشق زار مرنے کو تیار ہے، مر رہا ہے، بس آپ کے چہرے پر آخری نظر ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک نظر، آخری نظر آپ کے چہرے پہ ڈال رہا۔ میرے آقا نے جیسے ہی سنا نا کہ میرا عبداللہ زخمی ہو گیا، آقا اٹھ کے دوڑ پڑے۔ اللہ اللہ، میرے نبی کو آتے دیکھا، آخری گھڑیاں ہیں، انہوں نے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا، اپنا منہ اٹھایا، جیسے ہی میرے آقا آئے ابھی قریب پہنچے، انہوں نے لپک کے اپنا چہرہ اٹھایا، آقا کے قدموں پہ سر رکھا، ادھر میرے نبی کے قدموں پہ سر رکھا گیا، ادھر اسرائیل نے اس خاص مرحلے پر، خاص لمحے پر عاشق رسول کی روح کو قبض فرما لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہوئے ہم نے جب اس عاشق کی یہ موت دیکھی نا تو ہم تمنا کرنے لگے، فرماتے ہیں ما تمنیت موتن، اللہ دی قسم کدے موت دی تمنا نہیں کی تھی، پر اس دڑے میرا بھی دل پھٹ پھٹ کے کہندا سی کاش وہ مرنے والا میں ہوں۔